اسلام دشمن قوتیں، طاغوتی اور شیطانی قوتیں جو کہ ہر دور میں برسر پیکار رہی اور کھٹکتی ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت رسول اور کھٹکتی ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت قرآن، تو اس لیے وہ اسلام کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ پاتے اور وہ اپنے حسد اور جلن کی وجہ سے جب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کتاب لم یزل کو آگ لگا کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں اور اس پر ہمارے بے حمیت حکمران جو کہ خاموش رہ کر اس کا تماشا دیکھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اپنے روایتی الفاظ دہراتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم نے احتجاج ریکارڈ کروا دیا، اور عملی طور پر کوئی بھی اس کا جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور یہی کفر دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کی روح کتنی باقی ہے، مسلمانوں میں قرآن کی محبت کتنی باقی ہے اور صاحب قرآن کی محبت کتنی ان کے دلوں میں باقی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ان کا نظریہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ان کے دلوں سے عشق رسول اور عشق قرآن کو ختم کر دیا جائے، دے کر انہیں فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب تک اس کے بدن میں روح محمد باقی ہے، جب تک اس کے بدن میں محبت قرآن باقی ہے، یہ کسی بھی وقت برسر پیکار ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی وقت سلطان صلاح الدین کا روپ دھار سکتا ہے، یہ کسی بھی وقت محمد بن قاسم کے نقش قدم پر چل سکتا ہے، یہ کسی بھی وقت آگے بڑھ کر کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتا ہے، یہ کسی بھی وقت اندلس کی سرزمین پر طارق بن زیاد بن کر دوبارہ پھر اپنے قدم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اس کو خطرہ ہے، اس کو خوف ہے، اس کو کسی اور سے خوف نہیں ہے۔ میں آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ تو اس لیے وہ پھر اپنی ایک روایتی اس حسد کو اور اس جلن کو دہراتا ہے اور کفر جو ہے یہ حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، اگر آپ ماضی تاریخ کو دیکھیں تو یہ بڑی دیر سے کفر اس طرح کی حرکتیں کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی وہ بھی اسی روایت کی ایک کڑی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کفر کی عین سازش ہے اور یہود و نصارہ کی سازش ہے اور بالکل اسی روایت کی ایک کڑی ہے جس روایت کے تحت وہ قرآن کو جلاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک اسی روایت کی کڑی ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت پائی، جنہوں نے ذوالنورین کا لقب پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ان کا نکاح ہوا حضرت رقیہ کا، پھر وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو حضرت کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کاش اور بھی کوئی بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، اور جن سے خود اللہ کے رسول حیا فرماتے اور صرف اللہ کے رسول نہیں حیا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈیر پر موجود ہیں جہاں پر دروازہ نوک ہوتا ہے، آپ کا صحابی جاتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں، پوچھا کون ہے، بتاتے ہیں کہ ابو بکر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھول دیا، جنت کی بشارت دے دی، یوں کر کے پاؤں اوپر کیے ہوئے، یوں کر کے یہ اس طرح جو ہے وہ کپڑا اوپر کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے ٹخنوں سے اور اپنی یہ پنڈلیاں ہیں یہاں سے اوپر کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈیر پر بیٹھے ہیں اور ٹھنڈے میٹھے چشمے پانی کے چشمے کے اندر آپ نے پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ایک گرمی کا موسم ہے تو گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے تو یہ عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے بھی پاؤں سے کپڑا اوپر کیا اور وہ بھی ساتھ اسی طرح بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ نوک ہوا، پوچھا کون ہے، بتایا گیا کہ عمر آئے ہیں۔ فرمایا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کو جنت کی بشارت دے دی جائے۔ دروازہ کھول دیا گیا، جنت کی بشارت دی گئی۔ وہ آئے اور وہ بھی ساتھ اسی طرح منڈیر میں وہ جو سرکل بنا ہوا تھا
وہاں پر کپڑا اٹھا کر وہ بھی پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے ٹھنڈے پانی میں۔ پھر حضرت سیدنا ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو پوچھا کون ہے؟ تو عرض کی گئی حضور عثمان آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو جنت کی بشارت دے دیجیے اور دروازہ کھول دیجیے۔ دروازہ کھول دیا گیا، جنت کی بشارت دے دی گئی۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا نیچے کر لیا۔ آپ نے اپنا کپڑا نیچے کر لیا اور وہ الفاظ سنیے جو پیغمبر انقلاب کی زبان سے نکلے۔ فرمایا کہ عثمان سے تو خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو عزیز دوستو ایک قابل غور بات ہے، یہاں پر کاش کے ہمارے دامن محبت رسول، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ سے اور محبت قرآن سے لبریز ہو جائیں تو یہ سارا اسلام کا مجموعہ ہے، اس سے باہر نہیں ہے، اسلام ان سب کا مجموعہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی سے کپڑا نیچے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا کپڑا نیچے کیا، حضرت عمر فاروق نے کپڑا نیچے کیا۔ جن کا حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہوں، اللہ کے پیغمبر کرتے ہوں، مقربین کرتے ہوں، صالحین کرتے ہوں، صدیقین کرتے ہوں، اور پیکر ادر عمر فاروق کرتے ہوں، ان کا حیا جو شخص نہ کرے تو مجھے بتائیے اس سے بڑا دنیا میں بے حیا کون ہو سکتا ہے؟ جو ان کا حیا نہ جن لوگوں نے کیا اور ان کو شہید کر دیا، تو اس کے علاوہ آج بھی جو لوگ ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان پر تبرہ کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے ان سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے؟ جس کا حیا نبی خود فرما رہے ہیں، جس کا حیا خدا کے فرشتے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی دی اور ان کو شہادت کے مرتبے پر اپنی دنیا میں ہی فائز کر دیا۔ اپنی دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائز کر دیا کہ جب احد پہاڑ پر موجود تھے اور وہ پہاڑ تھر تھرانے لگا، ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پاؤں مارا اور اس کو خبردار کر دیا کہ خبردار کہ تو تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے، کہ تجھ پر ایک صدیق ہے، نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید تجھ پر موجود ہیں۔ شہادت کی خبر خود اپنی زندگی میں دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کی شہادت مسلمہ تھی، ان کی شہادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھی۔ اب اس کے پس منظر میں سازش کیا تھی وہ سن لیجئے کہ وہی سازش جو آج کفر اسلام کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آج کفر کی نظروں میں اسلام کے خلاف جو حسد ہے، جو جلن ہے، یہی جلن اس وقت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس جو کہ 12 سالوں پر مشتمل تھا آپ کی خلافت، اور آپ کے خلافت کے جو آخری 4 سال ہیں وہ انتہائی مشکل تھے، اور ہر طرف سے بغاوتیں اس طرح پھوٹی کہ جب یہود و نصارہ اور اس کے علاوہ یہودی اور عیسائیوں کے جو علاقے تھے، مصر بھی جو ہے وہ فتح کر لیا گیا، اور ادھر سے جو ہے کوفہ، بصرہ، مدائن اور یہ سارے علاقے اور روم تک، اور جو ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ ایران فتح ہوا، قادسیہ ہوئی، نہامت ہوئی، جو ہے وہ اجنادین ہوئی، یہ جلولہ ہوئی، یہ ساری کی ساری جنگیں ہوئی، اور اس میں اسلام دور دراز تک پھیل گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ الیکشن کے تحت سلیکٹ ہو کر آئے اور آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو جتنی سازشیں تھیں ان کو آپ نے کچل دیا۔ لیکن یمن میں ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا، جو کہ خالصتاً یہودی تھا، اور اس نے مسلمانوں کا روپ ڈالا، اور مسلمانوں کا روپ ڈال کر اس نے اپنی ایک جماعت بنائی جو کہ منافقین کی جماعت تھی، جو ریبیلینز کہلاتے ہیں، جو بغاوت کرنے والے کہلاتے ہیں، باغی کہلاتے ہیں۔ تو اس نے باغیوں کی ایک جماعت کریٹ کی عبداللہ بن سبا نے، اور اس نے مسلمانوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور وہاں پر اس نے کہا جی یہاں خلافت کے حقدار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے حیرت کی بات یہ ہے وہ کتنا جھوٹا اور کتنا مکار تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہوئی تو اس میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔
سب سے پہلا ووٹ کاسٹ کرنے والے حضرت عثمان کے حق میں وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تھے. تو اس طرح اس جھوٹے اور مکار نے اس بات کو بنیاد بنایا. تو اسی طرح اس نے بنو امیہ اور ہاشمی دو خاندانوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دیا اور دو خاندانوں کی دشمنیاں شروع کر دی, لڑائیاں شروع کر دی, جہاں سے اسلام میں فرقے پیدا ہونے لگے اور فرقہ واریت پیدا ہونے لگی اور اسی طرح بغاوتیں شروع ہو گئی. اور ان پر ایک الزام یہ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ اپنا عہدے دیے ہیں, اس لیے ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے حضرت عثمان غنی کو. ایک الزام تو حضرت عثمان پر یہ لگایا گیا تھا. اب اس کا جواب سن لیجئے جو کہ حضرت عثمان غنی نے خود اپنے دور میں اس کا جواب دیا, اور آپ کے جواب کو نہ صرف اپریشیٹ کیا گیا بلکہ آپ کے جواب کو تسلیم کرنے والے بھی سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جب آپ پر اٹیک ہوا تو سب سے پہلے اس اٹیک کو جو ہے وہ روکنے والے اور اس کا دفاع کرنے والے وہ حضرت علی خود اور آپ کی اولاد. یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ مکار ہیں, یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنا چاہتے ہیں, یہ مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں فرقہ واریت کے اندر. تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب تک یہ کانسیپٹ رہا اور رہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو زیر نہیں کر سکتی. تو یہ سازشیں ہر دور میں جاری رہی ہیں اور دشمن کا جو ہے یہ ہتھیار ہے, یہ دشمن کا ہتھیار ہے. دشمن جب چاہتا ہے اس ہتھیار کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے, وہ ہارتا ہے. تو اب سنیے, شام کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار حضرت معاویہ وہ وہاں پر امپلائی تھے ایز اے گورنر کے طور پر. حضرت معاویہ وہاں پر امپلائی تھے. لیکن آپ مزے کی بات سنیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عثمان غنی نے وہاں پر مقرر نہیں کیا تھا بلکہ حضرت امیر معاویہ باقاعدہ سلیکشن کے تحت اور لوگوں کے مطالبے کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں آپ وہاں پر گورنر مقرر ہوئے اور پھر مسلسل آپ جو ہے گورنر رہے. حضرت عثمان چونکہ بہت اچھا نظام چل رہا, بڑی حکمت عملی سے چلا رہے تھے اور بڑی قابلیت اور ذہانت کے ساتھ وہ سسٹم کو چلا رہے تھے, اس لیے آپ نے وہاں پر ان کو رہنے دیا. اس کے بعد آپ مصر میں آ جائیے. مصر میں وہاں پر کچھ مسائل تھے اور مصر میں حضرت جو ہے وہاں پر ایک صحابی مقرر تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے ہٹا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کوفہ میں مقرر تھے. اور چونکہ وہاں سے مسائل شروع ہو گئے اور لوگ مطمئن نہیں تھے اور معاملات ان کے کنٹرول سے باہر جا رہے تھے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا. آپ نے ان کو وہاں سے معزول کر کے ان کے بھائی کو ہی وہاں پر تعینات کر دیا, ان کے بھائی کو وہاں پر تعینات کر دیا. تو انہوں نے بہت اچھا نظام کو وہاں پر سنبھالا. اسی طرح اگر بصرہ کی بات کی جائے تو وہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو وہاں پر بھی معاملات کافی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے اور اس پر تاریخ شاہد واضح ہے. معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا گورنر وہاں پر ہائر کیا, حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ چار علاقوں میں کوفہ, بصرہ, شام اور جو ہے کوفہ, بصرہ, شام اور مصر, ان چار علاقوں میں سے شام میں جو پہلے تھے حضرت امیر معاویہ ان کو وہیں پر رہنے دیا. باقی تین علاقوں کے گورنرز آپ نے تبدیل کیے اور انتہائی خوبصورت نظام آپ نے چلایا, انتہائی خوبصورت نظام. اب مسئلہ یہ تھا دوستو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد بہت سارے مسائل کریٹ ہوئے, لوگوں نے من مرضیاں کرنی شروع کر دی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ گورنرز تعینات کیے جو ایماندار تھے, آپ کو پوری رپورٹ پیش کرتے تھے, تو اب چونکہ لوگوں کی من مرضیاں ختم ہو گئی, ایک یہ وجہ تھی اور اس کے علاوہ دوسری وجہ عبداللہ بن سبا والی تھی جو کہ یمن سے ایک فتنہ کھڑا ہوا اور یہ یہودی تھا. مسلمانوں کا روپ دار کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی اور اس نے مسلمانوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور اس نے ریبیلینز کی ایک ٹیم تیار کی جو کہ مصر سے, کوفہ سے, بصرہ سے, اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور بغاوت کی شکل میں یہ مدینہ منورہ پر آئے اور یہاں جو کیپٹل تھا, جو دارالخلافہ تھا, جہاں آ کر انہوں نے چڑھائی کر دی اور اس کا محاصرہ کر لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا اور آپ تکلیف میں مبتلا تھے.
50 دن تک ان لوگوں نے محاصرہ کیے رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، آپ نے ساری صفائیاں دی۔ ایک الزام دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو جلایا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کو جلایا اور اس کی جلانے کی ریزن آپ نے پیش کی۔ ایک تو یہ وجہ آپ نے بتائی کہ مجھے بتائیے کہ اب اگر کسی جگہ پر جو میں نے گورنرز تعینات کیے ہیں، اگر کسی کی شکایت ہے کسی علاقے سے تو بتائیے۔ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اٹس مین کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ مکمل طور پر جواب دے دیا، اور سامنے جو ہے صحابہ کرام کی ایک جمع غفیر ہے، اور جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت زبیر ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان سب کے سامنے آپ نے صفائی پیش کی۔ پھر رہی بات قرآن پاک کو جلانے کی، تو اس کا حق یہ تھا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ان نسخوں کو جلایا جن کے اندر رد و بدل ہو چکا، جن کے اندر تبدیلی ہو چکی تھی۔ اور یہود و نصارہ یہ بھی سازش کرنا چاہتے تھے کہ قرآن کے اندر تبدیلی کر دی جائے، اس کے اندر رد و بدل کر دیا جائے، اور قرآن کو جو ہے وہ قریشی خلاف کے گئے تو اس کی قرات کے خلاف کر دیا جائے۔ تو آپ نے ایک نسخہ پریپیئر کروایا، ایک نسخہ قرآن پاک، جتنے صوبائی دارالحکومت تھے ان سب میں آپ نے وہ ڈیوائڈ کر دیا، اور آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ اس نسخے کے اگینسٹ جہاں جہاں پر کوئی کاپی موجود ہے اس کو نہ رہنے دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس لیے کہ قرآن یہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ قابل قبول نہیں۔ تو یہ بہت اچھا اقدام تھا، اور اس کو نہ صرف صحابہ کرام نے پسند کیا بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کو درست سمجھا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے، حیرت کی بات دیکھیے کہ اس کو دوبارہ پھر ایک مرتبہ اسی بات کو نشانہ بنا کر بعد میں دوبارہ پھر جو ہے وہ باغیوں نے ابھارا۔ تو بہرحال ایک بات پر معاہدہ ہوا، اس بات پر مذاکرات ہوئے، ڈیلیگیشن ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولید بن عقبہ، جو کہ حضرت عثمان کے رضائی بھائی بھی تھے، جو کہ مصر کے گورنر تھے، وہاں سے ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ پر محمد بن ابو بکر کو تعینات کر دیا جائے، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، نظام چلنا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان فرقہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن دوستو دیکھو کہ یہود و نصارہ کی سازش دیکھی اور عبداللہ بن سبا کی سازش دیکھی۔ اب اس کے بعد یہ سارے جتنے باغی تھے یہ ہٹ گئے، یہ باغی ہٹ گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب کیا کیا عبداللہ بن سبا نے؟ اس نے ایک خبر پھیلا دی، جھوٹی خبر، جو کہ یمن اور مصر قریب قریب ہیں، تو وہاں کے لوگوں میں اس نے ایک خبر نشر کر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ محمد بن ابو بکر کو قتل کر دیا جائے، اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب یہ لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس آئے، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ بات میں نے نہیں کہی۔ عزیز دوستو، جن کی قرآن گواہیاں دیتا ہے، جن کی گواہیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جنہوں نے قسم کھا کر اپنی صفائی دے دی، تو اس کے بعد پھر بات نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ باقی جو ہے وہ 4 دنوں کے بعد پھر وہاں پر جمع ہو گئے، اور انہوں نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فوجیں بھیجی، بندے بھیجے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بندے بھیجے کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے، ہم جنگ کریں گے۔ آپ دیکھیے یہ تو صرف 4 علاقے ایسے تھے، یہ تو صرف 4 صوبے تھے، اس کے علاوہ باقی 12 صوبے تھے، اس کے علاوہ باقی 12 صوبے تھے جہاں پر مکمل کنٹرول، یہاں پر بھی مکمل کنٹرول تھا۔ لیکن یہ چند لوگ جو ہے وہاں سے جنہوں نے بغاوت کی، یہ عبداللہ بن سبا کی سازش میں آ کر یہ اکٹھے ہو گئے تھے وہاں پر۔ تو حضرت عثمان غنی چاہتے تو ان کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا سکتے تھے، آپ کے پاس تو اتنی بڑی طاقت تھی، مدینہ کے اندر دارالخلافہ تھا، وہ سارے لوگ آپ کے پیروکار تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ آپ کی شہادت حتمی تھی، اور دوسرا آپ مدینہ منورہ میں خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ پھر 4 دنوں کے بعد وہ باغی وہاں پر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 آپ پڑھ رہے تھے کہ آپ صبر کیجئے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ ان کی باتوں کو سن بھی رہا ہے۔ تو وہاں پر آپ کا خون گرا،
اور پھر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ آپ کے دفاع کے لیے آگے بڑھی، انہوں نے آپ کی بھی انگلیاں کاٹی اور آپ بھی جو ہے وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئی۔ جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا۔ تو عزیز دوستو، یہ کفر کی سازشیں اور یہود و نصارہ کی سازشیں کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان فرقواریت پیدا کر دی جائے، مسلمانوں کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا جائے، یہ آج بھی جاری اور ساری ہیں۔ آج بھی وہ قرآن کو جلا کر، آج بھی وہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو کھنگالنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا ان کے اندر آج بھی وہ روح رسول باقی ہے یا نہیں ہے، آج بھی ان کے اندر اسلام کی محبت باقی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہیں متحد تو نہیں ہو، یہ کہیں اکٹھے تو نہیں ہو رہے، یہ دوبارہ پھر کہیں جو ہے ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی تو نہیں آ رہا۔ تو اس لیے یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں یہ مسلمانوں کی فرقہ واریت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیوں یہ کتاب لم یزل کو آگ لگاتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو خوف ہے اس بات کا کہ ان پر اگر کسی قوم نے غلبہ اختیار کیا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان قوم ہے۔ آپ ہسپانیہ کی تاریخ کو پڑھیے کہ طارق بن زیاد نے ان کو ناخن چنے چبوا دیے، اور کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہ جب وہاں کا جو ہے اس کا کرسچن کنگ اور اس نے مسلمانوں کے لشکر کو لوٹا، اور وہاں پر ایک خاتون کہ جس نے پکار کر کہا تھا کہ با محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کو آئیے، اور اس بدبخت نے کہا تھا کہ تم محمد کو پکارتی ہو، آج تو محمد کا خدا بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑے تھے تو اس کے بعد اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بدلہ نہ لے لوں میرے اوپر نیند حرام ہے۔ اس نے سونا اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ جب اس نے صلیبی جنگیں لڑی، اور 20 صلیبی جنگیں لڑنے کے بعد اس نے 20 کنگز عیسائیوں کے اس نے گرفتار کیے تھے، اور اس نے سب کو معاف کر دیا تھا، اور تاریخ ساز الفاظ کہے تھے کہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ لیکن جب وہ بدبخت آپ کے سامنے آیا تھا تو آپ نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ تو نے ہی للکارا تھا نا کہ آج محمد کیا، محمد کا خدا بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، دیکھو آج محمد کا غلام تمہارے سامنے ہے، اگر بچا سکتے ہو اپنے آپ کو تو بچاؤ۔ اور آپ نے اس کو پانی بھی نہیں پلانے دیا، قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ مسلمان ایسے بدلہ لیتے ہیں، مسلمان ایسے نہیں کہ جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے حمیتی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ جب حکمران بے حیا ہو جاتے ہیں، جب قوموں کی حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اور آتے رہیں گے اس طرح کے واقعات پیش۔ تو عزیز دوستو، ایک تو یہ بات ہے کہ صرف وہ دیکھیے عیسائیوں کے خلاف سازش نہیں، اس کے سکھوں کے خلاف وہ نہیں کریں گے، ان کی کتاب کو نہیں چلائیں گے، وہ ہندوؤں کی وہ گرنتھ کو نہیں چلائیں گے، وہ مہاتما بدھ کا جو ہے اس کا پتلا نہیں چلائیں گے، ٹھیک ہے، وہ جو بدھ مت جو ہے ان کی کتاب کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان سے ان کو کوئی ڈر نہیں، ان سے ان کو کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ جب داڑھی رکھتا ہے تو مسلمان رکھتا ہے، اگر غیرت اور نیت جاگتی ہے نا کبھی تو وہ مسلمان کی جاگتی ہے، اگر عزت پیدا ہوتی ہے تو وہ مسلمان بیٹی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ پردے سے اس کو خوف ہے، داڑھی سے اس کو خوف ہے، قرآن سے اس کو خوف ہے، ان چیزوں سے اس کو ڈر ہے۔ اور پھر جس طرح اسلام پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ، ان کی یہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے اسلام رکے گا نہیں بلکہ اسلام اور پھیلے گا، اس لیے کہ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اسلام قیامت تک کے لیے پھیلنے کے لیے اور عروج حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ خدا کا وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین، یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ جتنی چاہے کوشش کریں اللہ اپنے نور کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر چھوڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں کہو نا عشق مصطفیٰ۔ ولو کرہ المشرکون، اللہ یہ کام کر کے چھوڑے گا،
یہ جتنے چاہے جل جائیں، یہ مر جائیں، یہ اسلام کے خلاف نفرت اختیار کریں، یہ اسلام کو اڈاپٹ کرنے والوں کے خلاف، اسلام کو اختیار کرنے والوں کے خلاف جتنے چاہے یہ نفرت اختیار کریں، جب ان کا روپ دار لینا، جب ان کا روپ دار لیں، ان جیسے ہو جائیں، اس پر وہ بڑے خوش ہوں گے، اس پر وہ بہت خوش ہوں گے۔ اب یہ ہمارے جیسا ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ان کو ڈر اس سے ہوگا جو اسلام کا روپ دھارے گا، جو اسلام کی شکل اختیار کرے گا، جو اسلام کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ تو عزیز دوستو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے، جتنا لوگ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، یہ نکھر کر سامنے آتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ یہ آخری بات آپ دہرا لیجیے اور اس کو یاد کر لیجیے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اس لیے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قرآن کو یوز کرتے ہیں، پھر وہ قرآن کو چلاتے ہیں، جب وہ اس کے سامنے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ان کا جو مفکر جو ہے وہ بدبخت نے اپنی ساری کوشش کی اور ساری کوششوں کے باوجود وہ قرآن کے اگینسٹ کتاب اس کے کمپیریٹیولی لکھنا چاہتا تھا، لیکن کتاب کو دور کی بات وہ ایک سورت بھی اس کے مقابلے میں نہیں لکھ سکا، اور وہ لاجواب ہو گیا۔ جب وہ لاجواب ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ پھیلنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن کی احکامات پھیلنے کے لیے آئے ہیں اور قائم رہنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ و جاوید رکھے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے آگے بڑھ کر قرآن سے اور محبت کرنی ہے، اپنے بچوں کو اور سکھانا ہے۔ جہاں ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے وہاں پر آج ہم اپنی جیب میں بھی قرآن ہر وقت رکھیں اور قرآن کو اسٹڈی کریں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، اور وہ روپ اختیار کریں جو روپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جو شکل و صورت ہمارے نبی کو پسند ہے، تاکہ پتہ اس سے ہی یہ کفر ڈرتا ہے کہ یہ روپ کیوں دھار رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس سے وہ تھر تھراتا ہے۔